بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایمان افروز واقعہ۔ حضرت دیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑی ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتی تھی، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت دیا قلبی پر پڑی۔ آپ نے حضرت دیا قلبی کے چہرے کو دیکھا، اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت دیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ دیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، بتائیں آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت دیا قلبی کو بتایا۔ حضرت دیا قلبی نے کہا، اللہ کے نبی، میں مسلمان ہونا چاہتا، ڈر لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، اے دیا بتاؤ تم نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت دیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے یہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سربراہ ہوں اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں اب تک جو گناہ ہوا وہ گناہ اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت دیا آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا، دیا اب کیا ہوا، کیوں روتے ہیں؟ حضرت دیا قلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، دیا کیا گناہ ہے بتاؤ؟ حضرت دیا قلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کے غرض سے دوسرے ملک میں جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا، اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دیا روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ میں واپس بہت عرصے بعد گھر آیا، میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو بچی بولی، میں اس گھر کی مالکن کی بیٹی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ دیا فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو تو اس گھر کا میں مالک ہوں۔ یا رسول اللہ، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی بچی نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور بولنے لگی، بابا بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دیا قلبی روتے جا رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگی اور کہنے لگی، دیا یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں اور اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا، اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت دیا کی آنکھوں سے اشک زار و قطار نکلنے لگے۔ یا رسول اللہ، وہ بچی بہت خوبصورت تھی، بہت حسین تھی، میرا دل کہہ رہا تھا کہ اسے سینے سے لگاؤں۔ پھر سوچتا تھا کہ لوگ بعد میں یہ باتیں کہنے لگیں کہ اپنی بیٹی سے پیار کر رہا ہے اور ہماری بیٹیوں کو زندہ دفن کیا۔ پھر سوچتا تھا کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کریں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، دیا نہ مارنا اسے، دیا یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دے دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا مجھے نانی کے گھر لے جا رہے ہیں، بابا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہیں، بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دیا قلبی روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دے رہا تھا،
वो पूछे जा रही थी बाबा किधर चले गए थे। कभी मेरा मुंह चूमती, कभी मेरे बाजू चूमती, कभी मेरी गर्दन चूमती, कभी मेरा बाजू चूमती है, कभी बाजुओं को गिरद लेती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। एक मकाम पर जाकर मैंने उसे बिठा दिया और खुद उसकी कब्र खोदने लगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दैया की ज़बान से ये वाक़या सुने जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आ गई। अपने गले में छोटा सा दुपट्टा था, वो उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ करने लगी। कहती है, बाबा धूप में क्यों काम कर रहे हैं, छाँव में आ जाएं। बाबा क्यों खड़े हैं धूप में, बाबा क्यों खोद रहे हैं इस जगह, बाबा गर्मी है, छाँव में आ जाएं। और साथ साथ मेरे सीना और मिट्टी साफ करती जा रही है, लेकिन मुझे तरस न आया। आखिर जब कब्र खोद ली, मेरी बेटी पास आई, मैंने धक्का दे दिया, वो कब्र में गिर गई और मैं रेत डालने लगा। बची रेत में से रोने लगी और अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे सामने जोड़ने लगी। कहने लगी, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर, बाबा मेरी शक्ल पसंद नहीं आती तो मैं कभी नहीं आती आपके सामने, बाबा मुझे ऐसे न मारे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेत डालता गया। मुझे उसकी बातें सुनकर भी तरस न आया। मेरी बेटी पर जब मिट्टी मुकम्मल हो गई और उसका सर रह गया तो मेरी बेटी ने मेरे तरफ से तवज्जो खत्म कर ली और बोली, ए मेरे मालिक, मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज्जत देगा, जो बेटियों की इज्जत बचाएगा। ए अल्लाह, वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही हैं। फिर मैंने उसे रेत में दफन कर दिया। हजरत दैया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या सुनाते रहे, बेइंतहा रोते रहे। ये वाक़या जब बताया दिया तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना रोते रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली हो गई। आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैया उस बेटी का वाक़या जो मुझ मोहम्मद के इंतज़ार में दुनिया से चली गई। आपने 3 दफ़ा ये वाक़या सुनाया। इतना रोए कि आपको देखकर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोने लगे और कहने लगे, ए दैया क्यों रुलाया है हमारे आका को, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपने हज़रत दैया से 3 बार ये वाक़या सुना तो हज़रत दैया को रो रो कर कोई हालत ना रही। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर हो गए और फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैया को कह दें वो उस वक्त था जब इसने अल्लाह और आपको नहीं माना था। अब मुझको और आपको इसने मान लिया है तो दैया का ये गुनाह भी हमने माफ़ कर दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की कफ़ालत की, उन्हें बड़ा किया, उनके फ़राइज़ अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की और 7 वाली उंगली आपस में हैं। जिसने 2 बेटियों की परवरिश की उसकी ये अहमियत है तो जिसने 3 या 4, 5 बेटियों की परवरिश की उसके लिए क्या अहमियत होगी। बेटियों की पैदाइश पर घबराया ना करें, उन्हें वालिदैन पर बड़ा मान होता है और वो बेटियां अल्लाह की ख़ास रहमतों में हैं।